السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی فلسفیانہ چیلنج پر بات کریں گے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خود اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وضاحت کر سکیں؟ یعنی ہم جو دلیل دیتے ہیں، جو منطق استعمال کرتے ہیں، یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ اچھا، تو آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اس بحث کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے استدلال کے اس عالمگیر مفروضے کی، یعنی وہ بنیاد جس پر ہر کوئی متفق ہے۔ پھر اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک نیچرلسٹ یا مادہ پرست کے لیے کیا مشکل پیش آتی ہے۔ پھر اس کے متبادل یعنی ایک تھیسٹک فاؤنڈیشن پر بات ہوگی، اور ہاں، ارتقاء کے سوال کو بھی دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے عقل پر ایک آخری بات کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی فکری بحث ہو، چاہے وہ تھیسٹک نقطہ نظر سے ہو یا ایتھیسٹک، اسے شروع ہونے کے لیے ایک مشترکہ زمین، ایک کامن گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ کامن گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم سب یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہمارے اندر استدلال کی صلاحیت موجود ہے، یعنی ہم سوچ سکتے ہیں، ہم منطقی نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی اعتماد ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس پر آگے کی ہر بات ٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں تھوڑی ایبسٹریکٹ لگ سکتی ہیں، تو انہیں مزید ٹھوس انداز میں سمجھنے کے لیے چلیں ایک بہت سادہ سی مثال، ایک انالوجی دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ 9 میل دور اپنے دفتر جانے کے لیے ایک ٹیکسی لیتے ہیں۔ ڈرائیور کو سڑک صاف نظر آ رہی ہے اور وہ آپ کو بے حفاظت وہاں پہنچا دیتا ہے۔ سیدھا سادہ کامیاب سفر۔ اب ذرا کہانی کو ریوائنڈ کرتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر آپ جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھتے، ڈرائیور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا؟ کیا وہ ابھی منزل تک پہنچ سکتا تھا؟ ظاہر ہے جواب بہت واضح ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو اس مثال میں وہ ڈرائیور جسے سب نظر آ رہا ہے، وہ ایک تھیسٹک یعنی الہیاتی ورلڈ ویو کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ ڈرائیور جس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ نیچرلسٹک یا ایتھیسٹک ورلڈ ویو کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور یہیں سے ایک خالصتاً مادی ورلڈ ویو کے لیے ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ چلیں پہلے فلسفیانہ نیچرلزم کی اصطلاح کو واضح کر لیتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ کوئی مافوق الفطری چیز وجود نہیں رکھتی، اور تمام مظاہر بشمول شعور اور عقل سب کو لازمی طور پر اندھے، غیر عقلی اور طبعی عوامل سے ہی ایکسپلین کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ کائنات بنیادی طور پر بے مقصد غیر عقلی پروسیسز سے بنی ہے، تو پھر عقلیت یعنی ریشنلٹی ایک غیر عقلی چیز سے کیسے نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، فلسفے کا ایک بنیادی اصول ہے، کوئی چیز وہ نہیں دے سکتی جو اس کے پاس خود نہ ہو۔ آپ پتھر سے پانی نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ ایسے عوامل سے عقلی بصیرت یعنی ریشنل انسائٹ حاصل نہیں کر سکتے جو خود اپنی ذات میں اندھے ہوں۔ اچھا، تو اب ذرا اس کے متبادل کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ وضاحت جو ایک تھیسٹک فریم ورک پیش کرتا ہے۔ تھیزم کے تحت ہماری عقلی صلاحیتوں کا وجود بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماخذ، ان کا اوریجن ایک ایسی ہستی ہے جو خود عقلی ہے، ایک ایسا خالق جو سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں دلیل یہ ہے کہ عقلیت صرف ایک عقلی ماخذ سے ہی آ سکتی ہے۔ اب اکثر اس سوچ کے جواب میں ڈاروینین ایوولوشن کا ایک اعتراض سامنے لایا جاتا ہے، تو چلیں ذرا اس پر بھی قریب سے نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ڈارون نے اس بارے میں شدید شک کا اظہار کیا تھا۔ 1881 میں انہوں نے لکھا، لیکن پھر میرے اندر یہ خوفناک شک ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے وہ عقائد جو نچلے جانوروں کے ذہن سے نکلے ہیں، کیا وہ کسی کام کے ہیں یا بالکل قابل بھروسہ بھی ہیں؟ دیکھیں، جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ارتقاء کا مقصد بقا ہے، سچائی نہیں۔ کئی بار جھوٹے عقائد بھی زندہ رہنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام لال کیڑوں سے ڈرنا، چاہے وہ بے ضرر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، یہ جو انسانوں میں فزکس اور فلسفے جیسی ایبسٹریکٹ سچائیوں کو کھوجنے کی خواہش ہے، اس کا فوری بقا سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آخر میں سچائی تک پہنچنے والی ذہنی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ بائیولوجیکل وسائل درکار ہوتے ہیں، جو ارتقائی لحاظ سے ایک بہت مہنگا سودا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہ سب ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ پوری بحث
بالآخر ہمیں اپنے ورلڈ ویو کے بارے میں ایک بہت ہی بنیادی انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ورلڈ ویو خود عقل کے وجود کے لیے ایک ٹھوس بنیاد ہی فراہم نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اپنے ہی ذہن پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ اس نے اسی ورلڈ ویو کو درست طور پر چنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔